والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن تطوع خيرا فهو خير له صدق الله العظيم۔ حضرات محترم، آج یکم شعبان ہے اور اللہ کے فضل اور اس کی توفیق کے ساتھ ہم اللہ سے خیر مانگتے ہوئے یہ دعا کرتے ہیں کہ اے خالق کائنات، ہمیں ہماری زندگی میں ایک مرتبہ پھر جو ایک مہینے کے بعد رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، اللہ کریم ہمیں اس کی بابرکت ساعات سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک میں بالخصوص جو ہم عبادات کرتے ہیں، وہ سب سے بڑی بات کہ فرضی روزہ ہوتا ہے، اور دوسرے نمبر پر نوافل کا قیام کثرت سے ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور تیسرے نمبر پر تلاوت آیات بینات۔ یہ ہمارا ہر مسلمان کا فوکس ہوتا ہے، کوشش ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے کہ ہم یہ کام کریں، اور ہم دعا گو بھی ہیں کہ اللہ کریم ہمیں زیادہ سے زیادہ یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عمل مبارک تھا۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یصوم شہرین متتابعین الا شعبان و رمضان کان یصومہ بل کان یصوم کلہ۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کثرت کے ساتھ 2 مہینے لگاتار اگر روزے رکھتے دیکھا ہے تو وہ شعبان اور رمضان کے مہینے کے روزے تھے۔ آپ نے بہت کم ہے کہ آپ نے روزے چھوڑے ہوں، کیونکہ احادیث 2 اس کے ساتھ اور بھی ہیں کہ آپ نے اگر رمضان کے بعد کثرت کے ساتھ کسی مہینے کے روزے رکھے ہیں تو وہ شعبان کے مہینے کے روزے رکھے ہیں، اور اگر یہ کہا جائے کہ آپ نے 2 مہینوں کے لگاتار روزے رکھے تو اتنی کثرت سے آپ نے اس مہینے کے روزے رکھے تو وہ کہنا بیجا نہیں ہے۔ تو کام اس حدیث سے جو ہمیں کرنا ہے وہ یہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ جو شخص ایک روزہ اللہ کے لیے رکھتا ہے، یہ تو نفلی کی فضیلت ہے، آپ تصور کر لیں۔ فرمایا کہ من صام یوما فی سبیل اللہ، جو شخص اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے ایک روزہ رکھتا ہے، بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا، اللہ کریم اس کے چہرے کو 70 سال کی مسافت سے جہنم کی آگ سے دور کر دیتے ہیں۔ یہ ایک نفلی روزے کا ثواب ہے۔ رمضان کا مہینہ جو 1 مہینے کے بعد شروع ہونے والا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق جو سیدہ ام سلمہ والی آپ نے سنی، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا والی سنی، اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ جو شعبان کا مہینہ ہے، گاہے بگاہے نفلی روزہ رکھ کر اپنی طبیعت کو چیک کیجئے، اپنے آپ کو اس عمل کا خالصتاً ایک روٹین والا عمل بنانے کے لیے، عادی بنانے کے لیے اپنے آپ کو روزہ رکھ کر چیک کریں، تاکہ رمضان کے روزے کی ہم سے غفلت نہ ہو۔ کیونکہ رمضان کے مہینے کا جو روزہ ہے وہ کتنا ثواب اس کا ملتا ہے،
وہ اللہ رب العالمین خود ہی بیان کرتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ یہ روزہ خالص میرے لیے ہے اور اس کا جتنا بڑا بدلہ اور جتنی بڑی جزا ہے وہ میں نے بتائی نہیں ہے، وہ میں نے ہی دینی ہے۔ کتنی دینی ہے؟ وہ رب کی رحمت جتنی وسیع ہے انشاءاللہ اتنی ہی جزا مل جائے گی۔ تو اس لیے بھائیوں، یہ عمل کرنے کے لیے، اپنے آپ کو اس عمل پہ لگانے کے لیے، عادی بنانے کے لیے اپنی طبیعت کو چیک کیجئے اور کوشش کریں سوموار، جمعرات، کوئی درمیان کے دن کوئی 2-4 روزے رکھ کر۔ ہمارے کئی بھائی ہیں جو شوگر کے مریض ہیں، کئی بھائی ہیں جو بلڈ پریشر کے مریض ہیں، اسی بہانے جو کوتاہی جہاں پر ظاہری لحاظ سے ہمارے جسم میں کوئی کمی محسوس ہو کر ہوتی ہے تو اس اعتبار سے اپنی ہمیں تیاری کرنی چاہیے تاکہ رمضان کے مہینے کے بابرکت لمحات جو ہیں وہ ہم سے رہ نہ جائیں۔ دوسری بات میرے بھائیوں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں جو سب سے بہترین عمل ہے وہ ہے قیام رمضان، نوافل کا قیام، ٹوٹل نوافل۔ وہ نوافل ایسے ہیں کہ جس حوالے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا حدیث کو بیان کرتی ہیں، فرماتی ہیں جو شخص بھی من صلی فی یوم و لیلۃ 12 رکعۃ بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو شخص صبح و شام میں ایک دن اور رات میں 12 رکعتوں کا اہتمام کر لیتا ہے، اللہ کریم اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتے ہیں۔ اب وہ 12 رکعتیں جامع ترمذی کی حدیث میں اس کی وضاحت موجود ہے، اور یہ ساری وہ رکعتیں ہیں جس کو ہم عمومی طور پر ہم سنتیں کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ رکعتیں گن کر بتائی ہیں۔ آپ نے فرمایا 4 قبل الظہر و رکعتین بعدہا، 4 رکعتیں ظہر کی نماز سے پہلے، 2 رکعتیں ظہر کی نماز کے بعد، و رکعتین بعد صلاۃ المغرب، 2 رکعتیں عشاء کی نماز کے بعد، مغرب کی نماز کے بعد، و رکعتین بعد العشاء، اور 2 رکعتیں عشاء کے بعد، و رکعتین قبل صلاۃ الفجر، اور 2 رکعتیں فجر کی نماز سے پہلے۔ جو شخص ان 12 رکعتوں کا اہتمام کر لیتا ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر تعمیر کر دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ عمل ایسا عمل ہے کہ اس عمل کا عادی ہمیں کیسے بننا ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی کی تربیت فرما رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا علیک بکثرۃ السجود، میرے صحابی کثرت کے ساتھ سجدے کیا کر، کثرت کے ساتھ نوافل کا اہتمام کیا کر، فإنک لا تسجد للہ سجدۃ، تو اللہ کے لیے ایک سجدہ بھی کرے گا، ایک رکعت بھی پڑھتا ہے، قدر اللہ کے ہاں اتنی ہے، الا رفعک اللہ بہا درجہ، اس ایک رکعت ایک سجدے کے بدلے اللہ کریم تیرے درجات کی بلندی عطا فرمائیں گے، اور وحط بہا عنک خطیئتک، اور اس ایک کے بدلے اللہ تعالیٰ تیری خطاؤں کو بھی معاف فرمائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، نوافل کا اہتمام بالخصوص ہمارے ہاں جو ایک عادت پنپتی ہے کہ فرض پڑھ کے جلدی سے جلدی گھر تشریف لے جانا، آپ اس کا بھی، اس حدیث کا بھی آپ سن لیجئے کہ اس کی فضیلت کتنی ہے کہ اگر کوئی شخص گھر میں بھی جا کے اہتمام کر لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا، فرمایا اذا قضى احدكم صلاته في مسجد، یہ بڑی کام کی حدیث ہے اور آپ ساتھیوں کے سننے والی ہیں۔ فرمایا یہ صحیح مسلم کی حدیث، اذا قضى احدكم صلاته في المسجد، کوئی شخص اپنی فرضی نماز مسجد میں پڑھتا ہے، فرمایا فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهِ نَصِيبًا مِنْهَا، اس کو چاہیے نماز کا کچھ حصہ اپنے گھر کے لیے، اپنی دکان کے لیے، اپنے گودام کے لیے، اپنی فیکٹری کے لیے، اپنے دفتر کے لیے وہ بھی رکھ لے۔ کیوں؟ گھر میں جو جا کے نماز پڑھے گا، نماز کا کچھ حصہ پڑھے گا، 2 رکعتیں پڑھی، 4 رکعتیں پڑھی، فرمایا
اللہ رب العالمین ان اللہ جاعل فی بیتہ خیرا منہا، اس کے گھر، دکان، دفتر میں اللہ برکتوں کا نزول فرما دیتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی خاصیات میں ایک بڑی خصوصیت یہ ہے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، میرے لیے ساری کی ساری زمین جو ہے وہ سجدہ گاہ بنا دی گئی اور پاکیزہ بنا دی گئی۔ گھر میں نماز پڑھیں، بازار میں نماز پڑھیں، فیکٹری میں پڑھیں، یہ ذہن میں رہے۔ آپ نے فرمایا ان افضل صلاۃ المرء فی بیتہ الا المکتوبہ، بندے کی جو سب سے بہترین نماز ہے وہ گھر میں ہے سوائے فرضی نماز کے۔ فرضی نماز مسجد میں ہی ہوگی، اس کے علاوہ اس کے جتنے کمپلیمنٹس ہیں، آپ اس کی پہلی سنتیں ہیں، اس کے بعد والی سنتیں ہیں، اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے گھر میں بھی اس کا اہتمام کریں، گودام میں بھی کریں، فیکٹری میں بھی کریں، اللہ رب العالمین انشاءاللہ اس حدیث کے مطابق وہاں پہ بھی برکتوں کا نزول فرما دیتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، یہ نوافل کا اہتمام یہ اتنا اہم ہے۔ آخری حدیث آپ سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے خادم تھے۔ آپ کے لیے کبھی وضو کا پانی رکھ دینا، کبھی آپ کے لیے جائے نماز بچھا دیا، چھوٹے موٹے کام، جس طرح ہمارے ہاں ماشاءاللہ کئی دوست ہیں علماء کے ساتھ رہتے ہیں اور ان کی خدمت کرنا اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں، وہ صحابی بھی ایسے ہی کرتے، اور ان میں عبداللہ بن عباس بھی تھے، امیر معاویہ بھی تھے، اور ربیعہ بن کعب اسلمی بھی تھے۔ تو ایک دن اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے ربیعہ، آج مجھ سے کوئی بات مانگو، میں تیرے لیے اللہ سے مانگ لوں گا، مانگو کیا مانگنا چاہتے ہو۔ اب آپ تصور کریں، وہ کوئی، میں آپ جیسا تو نہیں کہتا، آپ تو بڑے نیک آدمی ہیں، کوئی میرے جیسا دنیا دار آدمی ہوتا وہ کہتا مجھے مکی مارکیٹ میں ایک دکان تو لے دینا، میرا کاروبار اچھا چلتا رہے گا، یا آپ مجھے کوئی اچھی سی گاڑی لے دیں، اچھی سی کوٹھی بنگلہ لے دیں۔ اس نے سوال دیکھیں کتنا پیارا کیا ہے، کہتا ہے یا حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اسألک مرافقک فی الجنہ، جنت میں مجھے آپ کا ساتھ چاہیے، کوئی چیز اور نہیں مانگی، کوئی مالی سوال نہیں کیا، کسی اور چیز کا کوشچن نہیں کیا کہ آپ میرے لیے فلاں اہتمام کر دیں، مجھے آپ کے لیے جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے، میں آپ کا پڑوسی بننا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہی نسخہ بتایا، آپ نے فرمایا اعنی علی نفسک بکثرۃ الرکوع والسجود، اے ربیعہ اگر تو میرا ساتھی جنت میں بننا چاہتا ہے، جنت میں میری ہمسائیگی چاہتا ہے، جنت میں میری رفاقت چاہتا ہے، تو کثرت کے ساتھ رکوع اور سجدے کیا کر، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں تجھے اپنا ساتھی بنا لوں گا۔ میرے بھائیوں، اگر ربیعہ بن کعب اسلمی کو جنت میں رفاقت مل سکتی ہے تو یہ رفاقت انشاءاللہ آپ کو بھی مل سکتی ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو جہاں پہ ہم فرضی عبادات کرتے ہیں کثرت کے ساتھ یہ نفل بھی پڑھیں، رفاقت نبوی ملے گی، جنت کا اعلیٰ مقام ملے گا انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔